بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے تلوں کا تیل لے کر اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور انڈا شامل کر لیں اور دہی ملا کر سر پر لگائیں۔ خشکی ختم ہو جائے گی اور بال سیدھے لمبے ہو جائیں گے۔ اگر قبض نہ جاتی ہو تو اس پہ غول کا چھلکا گرم دودھ میں ملا کر پی لیا کرو۔ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ ہونٹ پھٹنے لگیں تو گائے کا کچا دودھ لگا لو۔ ٹماٹر کھانے سے لیکوریا کی بیماری نہیں ہوتی۔ انڈے کی زردی میں زیتون کا تیل ڈال کر چہرے پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ انڈے کی سفیدی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے چھالا نہیں پڑتا۔ خواب میں درخت پر چڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو عزت اور دولت ملے گی۔ غصے میں ہاتھ اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کان میں کوئی کیڑا چلا جائے تو سرسوں کے تیل سے کانوں کو بھر لیں۔ کچھ ہی دیر میں کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا۔ اگر سرسوں کا تیل ناف میں ڈالا جائے تو نہ صرف نظر تیز ہوتی ہے بلکہ سماعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مولی کے پتے چبانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ چہرے کو تر و تازہ اور چمکانے کے لیے بادام کے تیل سے چہرے پر مساج کریں۔ اگر آپ کو گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو انجیر کھایا کریں۔ گوبھی اور شہد ایک ساتھ کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ لہسن کا جوا رات کو دانتوں پر رکھنے سے ہلتے ہوئے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ حمل کی وجہ سے کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈال کر پی لیا کریں۔ عجوا کھجور اور اس کی گٹھلی میں بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ان سے دل کی دھڑکن، دل کی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ زہر کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کا جھوٹا پانی پینا عاجزی والا کام ہے۔ ڈپریشن کا شکار رہنے سے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسواک کیا کریں۔ سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی چند ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ جو عورتیں بیٹھ کر جھاڑو لگاتی ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی کے درد سے محفوظ رہتی ہیں۔ زیرے کو پیس کر دہی میں مکس کر کے بالوں میں لگا لیں۔ بال لمبے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب ہے، تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جن لوگوں کو چہرے پر دانے نکلتے ہوں تو وہ نیم کے پتوں کا عرق نکال کر چہرے پر لگا لیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ ہاضمے کو ٹھیک رکھنے کے لیے کچے امرود کھایا کرو، ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ ٹماٹر خون کو صاف رکھتا ہے۔ خون کی کمی اور موٹاپے میں صبح نہار منہ ایک بڑا سرخ ٹماٹر پھل کی طرح استعمال کریں۔ جو عورت روٹی جلدی جلدی کھاتی ہے وہ بہت جلد باز ہوتی ہے۔ حاملہ بکری گھر میں لاؤ، رزق زیادہ آتا ہے۔ 17 سال کی جوانی چاہتے ہو تو مکھن چہرے پر لگا کر سو جاؤ۔ رنگت دودھ جیسی گوری، منہ چاند جیسا چمک جائے گا۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے ہیں۔ گھر میں مصیبتیں زیادہ آنے لگیں تو بکری پال لیا کرو۔ جو عورت رات کو روز ایک ٹکڑا
ادرک کا کھا کر سوتی ہے وہ عورت 80 سال تک دبلی اور سمارٹ رہتی ہے۔ کبوتر کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھجور کے سائے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے سے ہوائی چیزیں اثر کر جاتی ہیں۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ پیروں کے تلوے جلتے ہوں تو صبح و شام مہندی کے پتوں سے پیروں کے تلووں کی مالش کریں۔ دانتوں میں خون آنے سے روکنے کے لیے لیموں کا رس 1 پیالی نیم گرم پانی اور تھوڑا نمک ملا کر صبح اور شام کو غرارے کریں۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے یادداشت کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے افراد کو لا علاج بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بند گوبھی کے پتوں کی چائے بنا کر استعمال کرو۔ عورت کو راضی کرنا ہے تو عورت کے سامنے تحفہ رکھ دو، راضی ہو جائے گی۔ کچی سبزیاں کھایا کرو، آپ کے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ اخروٹ کھانے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ انجیر دماغی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے آ گئے ہیں تو روزانہ مسواک کریں، دانت خود بخود سیدھے ہو جائیں گے۔ الائچی کھا لینے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ اگر گرمی میں سانس پھولنے لگ جائے تو شربت سندل کو پانی کے ساتھ پی لیں۔ سانس پھولنے کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ سردیوں میں گہرے رنگ کے کپڑے پہنیں کیونکہ گہرے رنگ کے کپڑے پہننے سے سردی کا احساس کم ہوتا ہے۔ 18 سال جیسی جوانی چاہتے ہو؟ گائے کے دودھ میں اسپغول کا چھلکا ملا کر پیا کرو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کام کرتا ہے وہ شکست پاتا ہے۔ چاول کا پانی بال بڑھانے میں بہت مدد کرتا ہے اور بالوں کی سفیدی کو روکتا ہے۔ کمزور یادداشت بہتر کرنی ہے تو انار اور چقندر اور انگور کا جوس پیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ہمیشہ فریش اور بڑھاپے میں بھی آپ کی جلد نہ لٹکے تو جوانی میں ہی جب موسم ہو مالٹے ضرور کھایا کریں۔ دودھ پھٹ جائے تو یہ دولت آنے کی نشانی ہے۔ مخلوق خدا پر رحم کرنے سے دنیا اور آخرت میں سرفرازی حاصل ہوتی ہے۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے وہ عورت مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھایا کرے۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ صبح نہار منہ 1 پاؤ سے ½ کلو دہی اور اس میں 50 گرام خالص سرسوں کا تیل ملا کر کھانے سے لٹکا ہوا پیٹ 1 ماہ میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہوں، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ موٹی عورت ناف میں لیموں کا رس ڈال دے، ہفتے میں ہی وزن کم ہو جائے گا۔ خواب میں درخت پر چڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو عزت اور دولت ملے گی۔ غصے میں ہاتھ اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ جب بھی نہائیں اپنے ناخن پر بادام کا تیل لگا لیں، اس سے آپ کی یادداشت بہترین ہوگی اور کمر درد سے نجات ملے گی، نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ اخروٹ کا گرم تیل آنکھوں کے اطراف پیدا ہونے والے سیاہ حلقوں کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ ناریل کے تیل کا مساج کرنے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم، آسان علاج۔
تھوڑا سا گڑ روسٹ کریں۔ اب اس میں بھنے ہوئے چنے باریک پیس کر حلوہ بنا کر کھا لیں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ 3 بار کھانے سے ہی ختم ہو جائے گا۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی بھی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ شام کو گوبھی کھانا بادی پن کو بڑھاتا ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ کچی ادرک اگر ہر کھانے میں اوپر سے شامل کر لیا جائے پیٹ کے درد اور پیٹ کے اپھارے کے لیے مفید ہے۔ 9 گھنٹے سے زیادہ سونے سے یادداشت بہت جلد کمزور ہو جاتی ہے۔ الو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا جائے تو بندہ اندھا ہو سکتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ 2 پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، مالٹا اور لیچی۔ ان دونوں پھلوں سے عورت جوان لگتی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ سورج مکھی پھول کو سونگھا جائے تو نزلہ زکام خشک ہو جاتا ہے۔ بادام کھائیں، یہ خشک بیج والا پھل ہے۔ یہ قبض کشا ہے اور حافظے کو تیز کرتا ہے۔ صبح نہار منہ اس کا چھلکا اتار کر کھائیں تو دماغی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا حلوہ نزلہ زکام اور سر درد کے لیے مفید ہے۔ سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہو تو کچا فالسا روزانہ کھاؤ، پیٹ کی چربی پگھلنے لگے گی۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آ جائے گی۔ سونے سے پہلے کنگھا کر لیا کرو، بال کبھی نہیں گریں گے۔ سفید آٹا معدے کے مسئلے بڑھاتا ہے اور آنتوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوسنے سے آپ کو شفا ملے گی۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں۔ 2 دنوں میں ہی خارش ختم ہو جائے گی اور داغ دھبے بھی نہیں پڑیں گے۔ زیادہ نمک کا استعمال دل کو کمزور کرتا ہے۔